جی جناب بات کریں. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی ہندوستان دہلی. سلامت رہیں، زندہ رہیں. حضرت سب سے پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ انہیں غاصبین صدق بولتے ہیں. صحیح. تو میرا یہ سوال ہے کہ مان لو شیخین ہیں یا اور دیگر اصحاب ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی نہیں معاذ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں جیسے اگر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں تو انہوں نے زندگی مطلب پھر کیسے گزاری ہوگی؟ کیونکہ ان کی لگژری لائف ہونی چاہیے نا. انہوں نے مال غصب کیا ہے تو پھر انہوں نے زندگی مطلب ایسے عابدانہ زاہدانہ کی گزاری. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے زمانے میں کچھ افراد کا میں ذکر کرتا ہوں. مثلا ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا. ہم نے اس کے زمانے کو نہیں دیکھا لیکن قریب العہد ہے. وہ کون تھا؟ مثلا اسٹالن، جوزف اسٹالن. جوزف اسٹالن روس کا صدر تھا. لینن کے بعد جو بولشوک ریولوشن تھی اس کے بعد لینن پہلا اس کا سربراہ تھا، پھر وہ سیکرٹری جنرل بنا کمیونسٹ پارٹی کا. تو سن 1920 سے لے کر 1920 میں لینن زندہ بھی تھا تو پاور اسی کے ہاتھ میں تھا. تو سن 1953 تک اس کی پاور تھی. اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کی زندگی بہت شاہانہ زندگی نہیں تھا. اسٹالن کیا تھا؟ اسٹالن کمیونسٹ تھا، اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا. وہی تھا جس نے ملینز کو، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، ملینز لوگوں کو اس نے قتل کیا. اس کے جو گلاگز ہیں وغیرہ، اس کی کہانی اب کافی مشہور ہے. لیکن اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں بہت ہی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ کھانا وہ کھاتا تھا تو بہت شاندار کھانا نہیں، کپڑے وہ اگر پہنتا تھا تو بہت ہی شاندار نہیں. اگر وہ جیسے اس کا مکان بھی دیکھیں، جس مکان میں وہ رہتا تھا، وہ ٹھیک ہے وہ ایک بڑا مکان تھا لیکن وہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا. ماسکو سے باہر اس کا جو اس کو کہتے تھے اپنا، اس کا ڈوچا، اپنے ڈوچے میں رہتا تھا. اس کے گارڈز وغیرہ ہوتے تھے. اس میں کوئی 10-15 کمرے تھے لیکن وہ صرف ایک کمرے میں رہتا تھا. ایک ہی کمرے میں اس کا دفتر بھی تھا، سوتا بھی وہی تھا. اپنے اس دفتر میں ایک صوفہ تھا، اسی صوفے پہ سوتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ جو پاور پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ اکثر شروع میں ان کا یہی طریقہ کار، ان کے یعنی بعد میں جا کر شاہانہ زندگی آتی ہے. بعد آگے والے نسلوں میں راحت طلبی آتا ہے. جو جیسے وہ اقبال کا شعر ہے، تجھ کو سناتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاووس و رباب آخر. مغلوں کی زندگی کو بھی دیکھیں تو شروع میں ان کے بادشاہ جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ نہایت ہی وہ کیا ہو گئے، ان میں عیاشی آ گئی، ان میں بہت عیش و طرب آ گیا. تو یہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں، وہ امپائر بناتے ہیں، وہ لوگ خود زیادہ عیاشی میں نہیں لگتے. وہ جو لوگ امپائر بناتے ہیں ان کا سارا دھیان توجہ یہ ہوتا ہے کہ امپائر ہم کیسے بنائیں. وہ وہی کریں گے جو ان کی مصلحت میں ہوگا. وہ سادہ زندگی گزاریں گے، وہ انرجی ان کا کس طرف جائے گا؟ امپائر بنانے میں. تو یہ آپ کا کہنا کہ مثلا ان کی زندگی سادہ تھی، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ زندگی عمر کی بہت سادہ تھی. وہ میرا ایک تقریر ہے اسی انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھیے میرے وہ یوٹیوب پہ. ہاں سنا ہے نا، وہ آپ نے سنا. تو ہم نہیں مانتے کہ پہلی بات ہے کہ ان کی زندگی سادہ تھی. ہاں یہ تھا کہ مثلا جس طرح روم کے بادشاہ تھے اس طرح ان کے پاس محل نہیں تھے، جیسے معاویہ کے پاس محل تھے اس طرح نہیں تھا زندگی. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک شخص خود شاہانہ زندگی نہیں بسر کرتا تو وہ غصب نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا غاصب نہیں ہو سکتا یا فدق کا غاصب نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ حکومت پہ رہنا، حکومت کرنا، یہ بذات خود اس میں بڑا لذت ہے. مثلا جو شخص آپ کے ملک میں، مثلا ہندوستان میں لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے بھی چاہے آرام زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بہت آرام کی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ میں صدر بنوں، بہت محنت کرتے ہیں کہ میں وزیر بنوں، وزیر اعظم بنوں. کیونکہ پاور میں خود بہت پاور میں جو لذت ہے وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ محل میں ہے. وہ خود پاور، خود یہ کہ لوگ آپ کے احترام کریں، آپ جس کو چاہیں اس طرح حکم دے دیں، یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی آپ جیسے بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر نے، مطلب میں وہی بات جاری ہے کہ جیسے صدر کو اپنے قبضے میں لیا تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا؟ ریزن اس کی دو چیزیں تھی نا، دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائیداد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی سے مسلمانوں کے امور کو چلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ اسی حدیث میں ہے نا کہ حضرت زہرا سلام بخاری میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب فدق طلب کرنے کے لیے آئیں تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح وہ خرچے کرتے تھے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا. اسی ہی سے اہل بیت کا خرچہ نکلتا تھا، میں اہل بیت کا خرچہ اسی سے دوں گا، لیکن میں اس کو چینج نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو امور تھے، لشکر کے خرچے ہوتے ہیں، مثلا فقراء وغیرہ لوگ آتے ہیں مال طلب کرتے ہیں، ان سب کا کس سے وہ کور کرتے تھے؟ فدق کی آمدنی سے وہ کور کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا آمدنی تھا. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا کہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ فدق ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. لیکن اگر وہ اپنی ذاتی ملکیت سے خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر
تو ان کی وفات کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وارث بھی یہی کام کریں. مثلا میں ایک شخص ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، اس کی آمدنی ہے ہر مہینے میں 1 کروڑ ہے فرض کریں. وہ 1 کروڑ والد صاحب جو وہ سب فقراء میں بانٹتے ہیں ہر مہینے. اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری جو تھا، جو بھی جائیداد ہے، وہ وارث کا بن جاتا ہے. وہ وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے، پھر وہ وارث کی اپنی ہے، اپنی صلاحیت ہے. وہ اگر چاہے تو والد کا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا. اگر نہ کرے بھی اس کی اپنی مرضی، کیونکہ وہ جائیداد اس کی اپنی ہے. یہ جائیداد جو تھی مسلمانوں کی نہیں تھی، جائیداد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت، ابو بکر حکومت کیسے چلائے گا، ابو بکر حکومت کیسے چلائے گا، اس کے لیے فدق اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کے سامنے جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے. اگر ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اتنی بڑی آمدنی ہو کہ اس سے وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں، تو یہ ابو بکر کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر اپوزیشن کسی بھی کوئی بھی حکومت ہو، اس کی اپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ کمزور ہے، فقیر ہے، اس کے پاس وسائل کم ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے ابو بکر وہ نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کو دے دے. یہ اس کے ممکن ہی نہیں تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے فدق پہ قبضہ کیا، کیونکہ اگر یہ آمدنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتے، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں. لوگ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، کسی شخص کے پاس آمدنی ہے، تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. لوگ پیسے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، اور لوگوں کی اس طرح اجتماع ہو ان کے پاس صاحب دولت ہونے کی وجہ سے. اور حکم کریں. جی حضرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ کرنے اس وجہ سے نہیں دیا، مطلب کہ حضرت علی خلیفہ بن جاتے اس کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ خلیفہ اسی کے ذریعے بن جاتے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بیعت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اگر اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں تو وہ حکومت کے لیے چیلنج بن سکتا ہے. حکومت کے لیے ایک دن خلیفہ بھی بن سکتا ہے، حکومت کا تختہ پلٹ بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، تو لوگ اس کے گرد جمع نہیں ہوں گے. جی، یہ میں عرض کر رہا تھا.